ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ ترکیب کو تھوڑا سا دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ لفظ بنتے ہیں، تو اس میں دیکھیں اعوذ کا لفظ ہے اور اعوذ کا مطلب پناہ کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے نا، پناہ مانگنے کے معنی میں ہے۔ تو بیسیکلی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے پیچھے یہ جب سائن لگتا ہے الف کا، تو الف سائن ہوتا ہے یا علامت ہوتی ہے میرے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم الف کی جگہ نون لگا دیں گے تو وہ ہو جائے گا کہ ہم پناہ مانگتے ہیں، الف کی جگہ تا لگا دیں گے تو ہو جائے گا تم پناہ مانگتے ہو، اور الف کی جگہ یا لگا دیں گے تو وہ پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہاں پہ لفظ ہے اعوذ، تو ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں کس سے، کس کے ساتھ میں پناہ مانگتا ہوں؟ اللہ کے ساتھ۔ تو یہ با ہوتا ہے، با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، یہ وہی با ہے جو یہاں بسم اللہ میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں با جہاں پہ بھی آتا ہے، با میں یہ آپ یہ سمجھ لیجئے، ان کو ویسے عربی میں حروف جار کہتے ہیں، اور انگلش میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پریپوزیشنز ہوتی ہیں، کہ جیسے ہم ان، ایٹ، اوور، ابو، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اس سے ملتا جلتا یہ لفظ ہے۔ تو با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، ٹھیک ہے۔ کس کے ساتھ ہم پناہ لے رہے ہیں؟ ہم لے رہے ہیں اللہ کے ساتھ۔ وہ اللہ جو ہے وہ ہے الالہ، ٹھیک ہے۔ الالہ مل کے بن جاتا ہے اللہ۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ال جو لفظ ہے عربی زبان میں کسی بھی اگر لفظ کے پیچھے لگتا ہے تو وہ اس کو اسپیشل بنا دیتا ہے۔ تو انگلش میں اس کی کیا ایگزامپل ہے کہ ایک کامن ناؤن ہوتا ہے اور ایک پراپر ناؤن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ پراپر ناؤن بن جاتا ہے، اور یہ اس کی مثال یہ ہے کہ ہم کہیں کہ بک، اور ایک ہم کہیں دی بک، تو دی بک ہے کوئی اسپیشل کتاب ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے سے الہ وہ چیز ہوتی ہے جس کی ہم پرستش کرتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کے ساتھ یہ الالہ کا لفظ ملاتے ہیں تو اللہ جو ہے اس کو ہم اس طرح کا مطلب اس کا لیں گے کہ یہ وہ ہستی ہے جو صرف عبادت کے لائق ہے، کہ الالہ ہے، دی الہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلا لفظ آ گیا ہے من۔ ہم کس سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ ہم پناہ مانگ رہے ہیں شیطان رجیم سے۔ تو من کا مطلب ہوتا ہے سے، یا آپ جس طرح سمجھ لیں کہ فرام، ہم کہتے ہیں کہ ہم کس سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں، اور کس سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ شیطان مردود سے۔ تو جو اس میں شیطان کا لفظ تو شیطان کے لیے، اور رجیم جو ہے رجم کے لیے بھی لفظ یوز ہوتا ہے، اور یہ بیسیکلی کہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ حد جب جاری ہوتی ہے تو کہتے ہیں اسٹون ٹو ڈیتھ۔ تو رجم بھی وہ ہوتی ہے کہ جو چیز کو پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے، یا یہ دوسرے الفاظ میں اس کو ہم کہیں گے مردود، کہ جس کو رد کر دیا گیا اور جس کو بالکل جھٹلا دیا گیا، یعنی کہ جس کی تو بیسیکلی تو یہ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ شیطان رجیم کی ہم پناہ مانگتے ہیں جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ تو بیسیکلی اس کا بھی جو ہے وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ جب ہم قرآن پاک جب پڑھیں تو ہم شیطان مردود سے پناہ مانگ لیں اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے، جو اگلا جملہ ہم بولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کا دیکھیں ترجمے میں تو اس کے گرامیٹیکلی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جو ہے میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ تو بیسیکلی شروع وہ گرامیٹیکلی ہے، وہ ایک ڈیٹیل ہے کہ وہ کس طرح مطلب بنتا ہے، لیکن اگر ہم صرف الفاظ پہ یوز کریں تو با کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا ساتھ ہوتا ہے، اور اسم کا مطلب جس طرح بیسیکلی کسی کو نام کو پکارنے کے لیے اسم کا لفظ یوز ہوتا ہے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہی روٹ ورڈ آسمان کے لیے بھی ہے، سما کے لیے۔ تو اس میں بھی دیکھیں کہ آسمان جو ہوتی ہے وہ چیز جو ہمیں کور کی ہوئی ہے، کہ جو اونچی اٹھی ہوئی ہو، تو نام بھی ہماری شخصیت کی پہچان ہوتا ہے۔ تو اسم شریف ہم بولتے ہیں کہ آپ کا اسم شریف کیا ہے، وہ بیسیکلی نام کے لیے اس ہوتا ہے۔ پھر کیا ہے جی، ہم کہ اللہ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں کہ جو کیا ہے، اللہ کیا ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ دونوں کے اندر جو روٹ ورڈ ہے وہ رحم کا ہے، ٹھیک ہے، راحمین۔ اور دیکھیں اللہ کی قدرت، آپ دیکھیں کہ جو مادہ رحم ہوتی ہے، جو عورت کی جسم کا وہ حصہ جس میں بچہ پلتا ہے، اس کے لیے جو لفظ یوز ہوتا ہے وہ رحم کا یوز ہوتا ہے۔ تو اللہ نے دیکھیں وہ لفظ ہم کیونکہ ہماری اس دنیا میں جو ہستی ہمیں اپنے سامنے جو سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہے وہ ہماری ماں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ماں کے لیے بھی جو حصہ جہاں پہ ہماری تمام انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے، جہاں پہ سارا پیدائش کا عمل ہوتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وہ رحم دی۔ تو رحمان اور رحیم دونوں کے اندر روٹ ہے۔ اب دونوں میں فرق کس طرح ہوگا؟ تو دیکھیں رحمان جو طرز کا لفظ ہے اس کے ایک چیز کی ایکسٹریم ہے، یعنی کہ اس کے اندر جو ہے لمٹ لیس چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو رحمان اللہ تعالیٰ کی جو اس دنیا کے اندر اللہ کی جو مہربانی کی جو صفت ہے وہ صفت رحمانی ہے۔ کیا ہے؟ دیکھیں کہ جو کافر ہے اللہ اس کو بھی رزق دے رہا ہے، کافر کو بھی اللہ جو ہے اس دنیا میں ہوا بھی دے رہا ہے، پانی بھی دے رہا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو وہ اللہ اس کو روک لیتا ہے، لیکن اس دنیا میں اللہ کی صفت رحمانی ہے۔ تو اللہ کی صفت جو رحم ہے اللہ کا جو ہے وہ لمٹ لیس ہے۔ اور رحیمی ہے وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے اندر یہ اس طرز کا لفظ ہوتا ہے کہ جس کے اندر لانگ لیوٹی ہو اور جس کے اندر بہت پائیداری ہے، اور یہ صفت رحیمی اللہ تعالیٰ کی چوزن پیپل کے لیے ہوگی۔ وہ لوگ کہ جو اللہ کے رستے پہ چلیں گے ان کو اللہ تعالیٰ
جو اللہ تعالیٰ کی جو صفت جو رحم کی صفت ملے گی وہ صفت رحیمی ہوگی، اور وہ آخرت میں ہوگی۔ تو بیسیکلی یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ قرآن پاک کو، یہ عربی زبان کو سمجھنے کے لیے اگر ہم ان کے الفاظ پہ غور کریں اور اس الفاظ کو ترتیب سے ہم توڑ کے پڑھیں تو ہمارے لیے عربی زبان کو سمجھنا اور اس کا اثر لینا زیادہ ہو جائے گا۔ کیونکہ دیکھیں ہم اپنی زبان میں جب ہم اردو میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں وہ چیز ہمارے دل پہ اثر ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر عربی زبان کو بھی اگر ہم سمجھ لیں اس طریقے سے کہ ہمیں اس کے الفاظ کی تھوڑی سی بہت سمجھ آنی شروع ہو جائے، باقی گرامر کی بہت ڈیٹیل جو ہے وہ تو ایک انتہا ہے۔ تو اللہ ہم سب لوگوں کو یہ توفیق دے کہ ہم قرآن کی زبان کو سمجھیں اور اس سے ہم قرآن کی جو پیغام ہے اس کو سمجھیں، اور پھر ہم اس پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو بدلیں۔ اور پھر اس کا پیغام جو ہے وہ ہم سب لوگ جو ہے انسانیت تک یہ پہنچائیں، کیونکہ ہمارے پر یہ ذمہ داری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔